نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ نور جو ہے اس کا کافی حصہ کر لیا تھا۔ آم، آیت نمبر جو ہے میرے خیال میں جی آیت نمبر 35 سے آگے ہم نے دیکھنا تھا۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ نور جو ہے ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے، اور اس کا آبجیکٹیو صرف ایک ہے، زنا کی روک تھام۔ ٹھیک ہے، زنا سے کیسے جو ہے بچانا ہے سوسائٹی کو، اس کا پورا جو ہے فریم ورک دے دیا گیا ہے، لیگل فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ اس میں اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی بتا دی گئی ہیں۔ تو ہم کل دیکھ رہے تھے کہ ساری ارینجمنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو سزائیں بتا دی گئیں، 100 کوڑے مارنے ہیں اگر غیر شادی شدہ زانی ہیں، اور اگر تو شادی شدہ ہیں تو پھر رجم کر دینا ہے۔ اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے، 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو پھر اس کے اوپر 80 کوڑے پڑیں گے۔ پھر غض بصر کا حکم ہے، مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو پھر ایڈیشنل انسٹرکشنز ہیں، اس میں ایک تو حجاب کا حکم ہے جو پہلے آ چکا ہے سورہ احزاب میں، اور پھر جو ہے گھر کے یعنی گریٹر فیملی کے حوالے سے جو پردے کا حکم ہے وہ یہاں پہ آ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے بناؤ سگار نہیں کرنا، گھر کے اندر بھی عورت نے اپنے سینے کو چھپا کے رکھنا ہے، اور جو ہے ایسا زیور نہیں پہننا جس کا پھر آواز زیادہ جائے جو ہے نا۔ تو یہ کچھ انسٹرکشنز تھیں۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ گھروں میں جاؤ تو پھر دستک دے کے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر اندر سے اگر کوئی خاتون ہی ہے، کوئی جو نامحرم کوئی خاتون ہے، تو وہ کہے کہ بھی اگر گھر میں مرد نہیں ہے تو آپ واپس چلے جایا کرو۔ اگر آپ دستک دیتے ہو تو 3 دفعہ دستک دے لو، اگر کوئی نہیں آتا تو پھر چلے جاؤ، تو بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نکاح کو آسان کر دو، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو بھی تمہارے ایسے نوجوان ہیں جن کی نکاح نہیں ہوئے، جلدی ان کے نکاح کروا دو، اور ایون کہ جو باندیاں تھیں یا غلام تھے ان کی بھی کہا گیا کہ نکاح کرا دو تاکہ یہ خرابی ختم ہو۔ تو یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کے نور ہیں۔ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت ایک مثال دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے ہمارے دل کا جو ہے نا، ہمارے قلب کا ایک پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح۔ اس نور کی مثال جو ہے ایک طاق کی ہے، ایک الماری کی ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ شیشے کی قندیل میں ہے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اور جو شیشہ بڑے چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہے، بڑا بڑا کلیئر شیشہ ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک ایسے زیتون کے تیل سے اس کو جلایا گیا ہے، نہ جلایا جاتا ہے کہ جو ایسے درخت سے نکلا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی ہر طرف سے اس پہ خوب دھوپ پڑتی ہے، یعنی بہت پیور آئل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا پیور ہے کہ اس کے قریب بھی دیا سلائی اگر لے کے جاؤ، اگر ماچس لے کے جاؤ تو دور سے ہی آگ پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر آگ نے مس نہ بھی کیا ہو، ٹچ نہ بھی کیا ہو، تب بھی دور سے وہ آگ پکڑ لے، جیسے پیٹرول کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو نور علی نور، یہ ہوتا ہے نور پر نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہترین مثال ہے ہمارے دل کی اور قلب کی۔ اس کو یوں دیکھیں کہ یہاں پہ نور سے مراد یہاں نور ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو یوں ہم دیکھیں کہ جو رب کیج ہے، جو ہمارا جو رب کیج ہے، یہ ایک الماری کی طرح ہے۔ اس کے اندر ہے ہمارا قلب، ہمارا دل۔ اچھا، دل کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے ایک لالٹین جیسے ہوتا تھا نا پہلے ہمارے ہاں، کہ اس کے اندر آپ مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور اس کی ایک شیشہ ہوتا تھا، تو اسی طرح یہ مثال دی گئی ہے کہ قلب ہے وہ وہ ایک ایسی قندیل کی طرح ہے جس کے اندر چراغ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو قندیل کا شیشہ ہے بہت صاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور جو اس کے اندر تیل ڈلا ہوا ہے وہ بھی بہت پیور ہے۔ اب یہ کس دل کی مثال دی جا رہی ہے؟ یہ ایک ایسے دل کی مثال دی جا رہی ہے جو بڑا پیور ہے، یعنی اس میں گناہ کی وجہ سے دھبے ہی نہیں لگے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا جائے تو پھر وہ مزید دھبے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لالٹین کو کبھی آپ نے استعمال کیا ہو
تو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لیئر سی جم جاتی تھی کاربن کی نا، وہ بلیک ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو دل جو ہے وہ صاف ہے، اور اس میں جو تیل ڈلا ہوا ہے یہ بیسیکلی فطرت ہے، ٹھیک ہے، فطرت جو ہے وہ بھی پیور ہے، نہیں کہ ایسا شخص اپنے ذہن میں لے کر آئیں جس کی فطرت بالکل پیور ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی اور اس کا دل بالکل صاف ہے، اب اس کے اندر ہدایت کی طلب پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر جو باطنی نور کے ساری جو ارینجمنٹ ہے وہ موجود ہے، یعنی اس کا جو باطن ہے وہ نور کے لیے تیار ہے۔ اب آتا ہے یہاں سے ایکسٹرنل نور، باہر سے جو نور آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی ہدایت، کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جب کہ ایسے شخص کے قریب آتا ہے تو وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے، یعنی نور فوراً جو ہے اپنے اندر لے لیتا ہے، اس کے اندر بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے باہر بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نور پر نور ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو پھر ہدایت مل جاتی ہے۔ اب اس کا کیا لنک ہے اس کے پیچھے جو احکامات آئے ہیں اس سے، کہ جب تک کہ ایک بندے کی فطرت پیور نہیں، جب تک کہ اس کا قلب صاف نہیں، اس وقت تک یہ جو احکامات ہیں زنا اور اس کی روک تھام سے متعلق، یہ اس کو ہضم نہیں ہوں گے، یہ ہے اس کا اصل مفہوم، ٹھیک ہے جی؟ جس کا دل صاف نہیں، جس کی فطرت پیور نہیں، یہ احکامات اس سے ہضم ہی نہیں ہو سکتے، جی آپ دیکھ لیں، یہ بڑے آسانی سے ہضم نہیں ہوتے یہ۔ تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ شرائط ہیں، یہ ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ یہ دل جو ہے وہ تیار ہوں گے اس اہم حکم کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے برعکس جو آ، وہ ان کی مثال بھی دی گئی کہ جو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے وہ کون ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، پھر ان کی مزید صفات بھی ذکر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کی فطرت پیور ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سلسلہ ہے، یہ ہر وقت رہتا ہے، صبح شام وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو ہے تجارت اور خرید و فروخت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کر دیتے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں ہوتے، اور اس دن سے وہ ڈرتے رہتے ہیں جس دن جو ہے آنکھیں الٹ جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، تو یعنی اللہ نے ان کی صفات بھی بیان کر دی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو تو یہ احکامات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے، اس کا سارا جو وزڈم ہے وہ ان کے دلوں میں بالکل انجیکٹ ہو جائے گا، جو یقین پیدا ہو جائے گا۔ رہی بات کافروں کی، ان کی مثال، یعنی بالکل کافر جو مانتے ہی نہیں ہیں ان احکامات کو، ان کی مثال تو اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، تو ان کافروں کے اعمال کی مثال جو ہے اس چمکتی ریت کی طرح ہوتی ہے، اس معراج کی طرح ہوتی ہے جو صحرا میں نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحرا میں دور سے دیکھیں تو تالاب نظر آتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو کافروں کی مثال بھی یہی ہے کہ ان کے اعمال کا جو اجر ہے، ان کو دور سے لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی اجر ملے گا، لیکن وہاں جا کے جب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ ملے اسے، وجد اللہ عندہ، اور پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ہی پائے گا وہاں پر، فوفاہ حسابا، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اب وہ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مثال بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ تو ہو گیا حساب لینے والا، کہ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جس کے اوپر تلے جو ہے موجیں جو ہیں وہ چڑھی ہوئی ہوں، اور پھر اوپر سے بادل بھی ہوں، ٹھیک ہے، اندھیری رات ہے، موج پر موج ہے، طوفان ہے، اور اوپر جو ہے رات ہے، تو اتنا زیادہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بحری سفر پہ لوگ جاتے ہیں وہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا یہ، کہ واقعی یعنی جب اوپر سے ریفلیکشن، بلیک ریفلیکشن نیچے پڑتی ہے تو بالکل جو ہے پچ ڈارک ہو جاتا ہے سمندر، اور اوپر پھر موج پر موج چڑھی ہوئی ہو، تو اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے مثال ان لوگوں کی کہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت مثال ہے جہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی کویشچن ہو کسی کا تو پوچھ لیں، نہ پھر آگے چلتے ہیں۔
क्लियर है ये वाला? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आगे फिर कुछ अल्लाह ताला ने जो है अपनी कुदरत के कुछ मज़ाहिर बताए हैं कि सब कुछ अल्लाह की ही कुदरत में है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तभी सही चल रहा है, तो फिर इस दुनिया में जो तुम्हें लॉ दिया हुआ, कानून दिया, उसके मुताबिक क्यों नहीं तुम चलाते सिस्टम अपना? वो भी सिस्टम अच्छा चलेगा। अगर तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं चलाओगे तो वो सिस्टम फिर ख़राब होगा। तो वही जो है यहाँ पर उसी का जिक्र है। फिर मुनाफिकीन का तर्ज अमल है, उसका जिक्र हो रहा है कि मुनाफिकीन जो हैं वो क्या क्या करते थे। ईमान तो लाते हैं अल्लाह उसके रसूल पर, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि असल में ईमान नहीं लाए। ठीक है। जब जब ये कहते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल जो है तुम्हारे मामलात को बेहतर कर दे, तुम्हारे डिस्प्यूट्स को दूर कर दे, तो ये मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनके दिलों में बीमारी है। ठीक है, और ये बीमारी बढ़ती जाती है। और इसके बरक्स वो लोग जो कि अल्लाह की, रसूल की और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं वो मोमिन हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये इनकी रविश है, इस पे जो है इनकी गिरफ्त हो के रहेगी। फिर एक बड़ी ही अहम आयत, जो कि इतनी ज़बरदस्त आयत है कि उसने उसके ज़रिए से एक पेशन गोई अल्लाह ताला ने हमें हमारे सामने रखी थी कि आखिरकार इस्लाम गालिब हो जाएगा। तो लेकिन उसको बुनियाद बनाकर इतना बड़ा वायरस क्रिएट किया गया कि जिसने जो है उम्मत के एक बड़े फैक्शन को बिल्कुल जो है नकारा करके रख दिया। ठीक है, अब वो आयत है, आयत नंबर 55 सूरह नूर की, कि वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। कि अल्लाह का वादा है अहले ईमान से, जो ईमान लाएंगे और अच्छे अमाल करेंगे, अल्लाह उनको लाजमन खिलाफत अता करेगा। अब यहाँ पे हमारे भाइयों ने जो है ये एक सबूत निकाला कि देखें जी, जिहाद करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ये खाम खाम में लोग जो है जिहादी और ये जो खिलाफत की बात करते हैं ये लोग, और जो अमर बिन मारूफ और नही मुनकर की बातें करते हैं, ये तो अल्लाह फरमा रहे हैं खुद अच्छे हो जाओ, ईमान लाओ और अच्छे अमाल करो, अल्लाह तुम्हें लाजमन खिलाफत अता करेगा। ठीक है, तो बात ही ख़त्म होगी। ठीक है, तो ना जिहाद करने की ज़रूरत है, ना अमर बिन मारूफ और नही मुनकर करने की ज़रूरत है। तो टेंशन ही कोई नहीं है, आराम से आप अच्छे अमाल करो, खुद अच्छे हो जाओ। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये मामला। हालांकि कितना बड़ा जुल्म है इस आयत के साथ कि, अच्छा पहले तो इसी बात को ही देख लें कि क्या आमाल साले की डेफिनेशन जो है उसमें जिहाद नहीं है। मतलब इनसे बंदा पूछा जाए, पूछे कि भाई क्या जिहाद गैर साले अमल है? ठीक है, क्या अमर बिन मारूफ और नही मुनकर जो है ये अच्छे अमाल में शामिल नहीं है? मतलब अजीब लॉजिक है इन लोगों की, कि खाम खाम में जो है कुछ अहकामात को जो है मान लिया, कुछ को बंदर से निकाल दिया, और इस आयत की बुनियाद बिना पर ये तमाशा खड़ा कर किया जा रहा है। हालांकि ये आयत पूरी पढ़े तो इसमें जवाब है पूरा। भैया ये आयत यहाँ तक तो नहीं, आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, कमस तखलफ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों को खिलाफत मिली थी। अच्छा, पहले लोग कौन है जिनको खिलाफत मिली थी? वो है बनी इसराइल। और बनी इसराइल को जो खिलाफत मिली थी उसका सारा वाकया जो है वो सूरह बकरा में आ गया है। और वो किस तरह मिली थी? हज़रत तालूत ने जिहाद किया था जो है जालूत के खिलाफ, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था जालूत को। तो यानी कम से कम पूरी आयत तो पढ़ लो भाई। और इससे जो है इतना बड़ा फसाद खड़ा करना, और एक ऐसा नज़रिया खड़ा करना जिसने बिल्कुल इम्पोर्टेंट करके रख दिया इस उम्मत को, तो ये जुल्म है जो कि कुरान की आयत के साथ होता है। लेकिन कुरान की आयत ऐसी महकम है कि आप देखेंगे, जो कुरान की आयत का गलत मतलब लेना चाहता है, या तो उसी आयत में उसका जवाब होता है, या उससे अगली है या पिछली आयत में जवाब होता है उसका। आप देखें इस आयत का पूरा पढ़ दें तो जवाब मिल जाता है। और फिर जब क्या होगा, जो है वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी irतदा लहुम, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला उनको तमक्कन अता फरमा देंगे, और उनके लिए जो दीन है, जो राज़ी अल्लाह ताला जिससे हुआ है, वो मुस्तहकम हो जाएगा। और क्या होगा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और जो अभी खौफ की कैफियत है वो अमन से दूर हो जाएगी। या बदूननी ला युशरिकून बी शैआ, जब उनको ये अथॉरिटी मिल जाएगी तो फिर अल्लाह ही की बंदगी करेंगे, किसी के साथ शरीक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। मन कफरा बाद ज़ालिक, और इसके बाद भी फिर किसी ने कफर किया, फ़ौलाइक हुमुल फासिकून, यही फिर फासिक फासिक लोग हैं। ठीक है, तो ये है जी आयत, और इसका जो गलत मफहूम है
وہ ایک وائرس جو کریٹ کیا گیا، تو انفارچونیٹ ہے. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہوگا اب آپ کو. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہ معاملہ. جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں، اگین وہی پالیسی ڈاکیومنٹ سے متعلق پالیسی، جو ہے زنا کی روک تھام کی پالیسی، اس سے متعلق گھروں کے اندر جو ہے بتا دیا گیا کہ گھر کے اندر جو تمہارے ملازم کام کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے تمہارے جو بالغ بچے ہیں، وہ تین اوقات میں تمہاری پرائیویٹ جگہوں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور رات عشاء کے بعد کا وقت ہے. یہ تین وہ وقت ہوتے ہیں جس میں ہم کیجول ہوتے ہیں، یا جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہوگا، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بھی کیجول انداز میں ہوتا ہے. تو ان وقتوں میں حالانکہ گھر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کثرت سے گھر میں ہی رہتے ہیں، بتا آنا جانا ہوتا ہے ان کا، تو ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان وقتوں میں جو ہے وہ تمہارے پرائیویٹ پلیسز میں وہ نہ آئیں. ایون کہ تمہارے اپنے بچے بھی جو بالغ ہیں وہ نہ آئیں. باقی چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے، ان کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن چلو وہ چھوٹے ہیں. لیکن جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو منع کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ کیوں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، تاکہ گھر سے ہی جو ہے یہ معاملہ اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جذبات جو ہیں ان کو ایکسائٹ نہ کیا جائے. اچھا، اس کے بعد بوڑھی عورتوں کے بارے میں سوال آیا کہ جن کا نکاح ختم، نکاح کی اب امید نہیں رہی ہے، جو ہے ان کا وہی مینوپاز ہو گیا ہے، تو اس کے اب ان کے ساتھ کیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح ہر وقت جو ہے پردہ پہن کے رکھیں جیسے جوان خواتین ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہ اگر جو اوپر کا جو چادر ہوتی ہے اگر وہ نہیں پہنتی گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اوپر کی چادر پہنیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہے اب صحابہ کا مزاج اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اجازت لے کے جایا کرو. صحابہ کرام کی زندگی تو جو ان کی سوسائٹی تھی بڑی ڈفرینٹ تھی نا، وہ تو بڑی انٹیگریٹڈ سی سوسائٹی تھی. مطلب سارے گریٹر فیملی ساتھ ہی رہتے تھے، چاچا ماما تایا وغیرہ سارے مطلب ایک ساتھ ہی تھے، سارے ساتھ ساتھ ہی گھر تھے. تو اور تو اس میں بے تکلفی بھی تھی، یعنی بعض جو تھے بیچارے غریب جو صحابہ تھے ان کے لیے یہ ہوتا تھا کبھی جو ہے کہیں سے کھانا کھا لیے، کبھی کہیں سے کھانا کھا لیے، کبھی خالہ کے گھر چلے گئے، کبھی ماموں کے گھر چلے گئے، کبھی کزن کے گھر چلے گئے، مطلب اس طرح ان کا گزارا ہوتا تھا. تو اب یہاں پہ جب اللہ نے کہا دیا کہ تم جو ہے گھروں میں نہیں جا سکتے، اجازت لے کے جاؤ، تو انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر واضح کیا کہ دیکھو میں نے منع تو نہیں کیا تمہیں، میں نے کہا ہے کہ اسلام کر کے جایا کرو تاکہ جو ہے وہ نامحرم جو ہے اس کے ساتھ تمہارا اختلاط نہ ہو. بس یہ ہے، اس کو خیال رکھو، باقی جو ہے تم نہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اینڈ میں پھر ایک انسٹرکشن دی گئی ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق کہ جب بھی تمہیں کولیکٹیو کوئی بڑا کام جو ہے اس کو کرنے کے لیے بلایا جائے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلاتے تھے مشورے کے لیے، ہاں بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے اس پہ بات کرنی ہے، تو منافقین کیا کرتے تھے کہ بغیر اجازت دیے کیسے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں سے یا بعض اجازت لے کے کیسے جاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا کام پہ جانا ہے، نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی کہ ٹھیک ہے، جو اجازت آپ سے مانگتا ہے اس کو اجازت دے دیں، لیکن اس کے لیے استغفار بھی کریں کیونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے یہ جو کام ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے تھی. تو اس پہ جو ہے کنکلوڈ کر دیا گیا سورہ نور کو. تو بڑی اہم صورت تھی اس حوالے سے، بہت سے اس میں اہم مضامین آئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آگے سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان جو ہے 5 سے 10 نبی کے زمانے میں نازل ہوئی، اور اس پہ جو اعتراضات تھے ان کے، یہ وہ زمانہ ہے نا 5 سے 10 نبی کا، اس میں اعتراضات بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہے تھے قرآن کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بار بار جو ہے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. تو ان سب کا ایک طرح سے نا احاطہ کیا گیا ہے صورت میں، اور سب کے پھر جواب بھی دیے گئے ہیں. اور اچھے اور برے کردار اور ان کی صفات کا اینڈ میں موازنہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے امپورٹنٹ چیزیں تو خیر وہ اعتراضات ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات تھے، وہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں. وہ یہی مطلب ایک اعتراض کہ یہ رسول ہمارے جیسا ہی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسے ہم مان لیں؟ یا پھر کوئی اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو ڈرائے، مطلب جو نہیں مانے اس کو تو اس کو ڈرائے دھمکائے. اچھا، اور یہ ہے کہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے لیے؟ تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے. قرآن کے حوالے سے بھی الٹی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ
مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا۔ تو اصل میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کا انکار کرنا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے انسان یہ کیوں کرتا ہے، یہ سارے بہانے کیوں تراشتا ہے، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں آخرت کا جو انکار کر دے گا نا، تو پھر اب وہ الٹا پیالہ ہے، تو اس پہ کچھ نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک ہے، اور آخرت کے انکار کی کئی صورتیں ہیں جن کا ذکر اب ان مکی صورتوں میں آیا ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، ایک بندہ واضح انکار کر دیتا ہے آخرت نہیں ہے جی، ہوگی نہیں۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے آخرت ہوگی تو صحیح، لیکن یہ مجھے سفارشی بچا لیں گے۔ اب دیکھیں اس نے بھی ایک طرح سے آخرت کا انکار کر دیا، آخرت کو مانتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ اب اس کے لیے آخرت irrelevant ہو گئی۔ پھر ہمارے ہاں ایک تصور، اللہ بخشنے والا جی، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، بس ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ ہے لائسنس ٹو سن لینا۔ لائسنس ٹو سن آخرت کا انکار کر کے لے لے کوئی بندہ، یا آخرت کا اقرار بھی کرے اور کوئی ایسا نظریہ گھڑ لے جو آخرت کو نلیفائی کر دے، تو لائسنس ٹو سن لینا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے جو ہے آخرت کا انکار کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے بہانہ تلاش کرنا ہے، ورنہ مسئلہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا پھر یہ تصور کہ ہمارا امتیاز ہے، ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ وہی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت دے مطلب آپ کسی سے کو بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ بھئی اللہ کا خوف کھاؤ، پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ ہدایت کچھ ایسی چیز ہے کہ اگر مل جائے گی تو زبردستی میرے اچھے مال ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دعا کرو اللہ توفیق دے، ہمارے ہاں مشہور ہے۔ تو یہ جو مختلف صورتیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ وہ لوپ ہولز ہیں، یہ ہمیں عمل پہ آنے نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے عقیدہ آخرت کے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں۔ کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ اس پہ کوئی کویشچن کسی کا ہو؟ سر ابھی جو آپ نے بولا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں ہدایت، اسے تھوڑا الیبوریٹ کر دیں گے؟ دیکھیں نا، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے گائیڈنس۔ اب گائیڈنس تو مل گئی، مطلب جیسے قرآن مجید کسی کو سمجھ میں آ گیا، اس کو بتا دیا گیا بھئی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ہدایت تو مل گئی، اب اس پہ چلنا تو آپ نے خود ہے نا۔ یعنی ایک شخص جو ہے جب اس کو بتا دیا جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو اللہ زبردستی تو اسے نہیں چلائے گا۔ ہاں وہ اگر چلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ سوچ رکھی ہوئی ہے کہ خود جو ہے بس از خود یہ کام ہو جائے گا، یہ کوئی جو ہے مطلب زبردستی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کروا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ یس سر۔ زبردستی کچھ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے توفیق کا تصور، توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبلٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے انرجی دی ہے، آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، یہ سب صلاحیت، یہ سب توفیق ہے نا۔ اب انسان اگر کہے یار وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر اور وہ کہے جی کہ دعا کرو اللہ توفیق دے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھنے کی، اس کے لیے سارے جو ریکوائرڈ ہیں اسباب وہ اس کے پاس ہیں، پھر کہاں سے وہ نہیں پڑھ رہا نماز؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے آخرت کو جو ہے مذاق بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کے لیے آخرت مذاق نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ڈرتے تھے، اس لیے ان کے کردار بلند تھے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں نا وہ خیر والا عنصر، خیر ہے جی بس اللہ بخش دے گا، خیر کچھ نہیں ہے نہیں، ہم بس جو ہے نا وہ یہی کہتے رہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، لیکن اسی چکر میں ہماری خیر ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ سر وہی والی آیت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جی جی، اسی کی؟ ہاں نہیں بھائی، بات تو یہی ہے اصل میں کہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یعنی دین کے من گھڑت تصور نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک دین وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے،
ایک دین وہ ہے جو ہم خود ہی گھڑ لیتے ہیں اور اس کے وجہ سے دھوکے میں ڈال جاتے ہیں. زیادہ تر جو لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ من گھڑت دین ہے. کہیں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بخش دے گا، کہیں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ جو ہے تم جو مرضی کرتے رہو سفارش کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا. لیکن بس لوگوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے چکر میں جو ہے وہ لائسنس تو حسین لیا ہوا ہے. اور جب لائسنس حسین مل گیا تو اس میں مزہ ہی مزہ ہے. پھر تو آپ جو مرضی کریں، پھر تو آپ کو خدا خوفی ہے ہی نہیں. تو یہ مختلف اعتراضات، اس لیے یہاں پہ صورت میں جو ہے ان کا ذکر ہے کہ قرآن کے اوپر اعتراض تھے جی یہ یکبارگی کیوں نہیں نازل ہوا، یہ رفتہ رفتہ کیوں نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کا دل اس پہ جم جائے. پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اعتراضات اٹھاتے جائیں ہم ان کے جوابات آپ کو دیتے جائیں. تو یہ ساری اس کی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر حضرت مختلف انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم عاد، سمود اور اصحاب الرس کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ساری امتیں تھیں ان کو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ یہ جو ہے جو حق کو تسلیم نہیں کرتی تھیں. مقصد سب کا یہی تھا، یعنی ان سب کا جو ہے یہی امبیشن بن گیا تھا کہ کس طریقے سے لائسنس ٹو سن لو اور گمراہیاں کرو. تو اس کے چکر میں یہ اعتراضات کھڑے کرتے تھے. تو ان سب کا جو ہے برے انجام کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کیا اس بات پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی ہی خواہش نفس کو خدا بنا دیا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے وکیل بن سکتے ہیں. یعنی جو بندہ اپنے ہی خواہش نفس کو خدا بنا لے. زیادہ تر لوگوں کا حال اس وقت یہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج کا تو زمانہ ہی ہے نا. یہ تو وہ جو اصل جو سب سے بڑا گاڈ ہے وہ میں، وہ انا ہے. ٹھیک، ہومو دیوس کا یہ زمانہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم خدا ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں جدھر موڈ آئے گا ادھر ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے حکم ہے اس پہ ذرا دل آمادہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، دل آمادہ نہ ہوا تو ہم نہیں کریں گے. تو اصل خدا جو ہے وہ تو پھر دل ہے، یعنی مرضی ہے، وہ اپنی خواہش ہے. تو یہ ہے جو کہ یہاں پہ ایک بہت اہم معاملہ بتایا گیا. یہ شرک فی النفس ہے بائی دا وے. یعنی یہ لوگ جو ہیں نفس کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تو چپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، یہ تو نہیں سنتے، ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ فلا تطع الکافرین، کافروں سے آپ ان کی تباہ نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن سے بڑا جہاد. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے سٹرگل کرنا بھی جہاد ہے، جیسا کہ یہاں پہ آیا. یعنی جب آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے یا آئیڈیولوجیکل بیٹل ہے، اس میں بھی باطل نظریات آپ کے خلاف ہیں. تو آپ اگر صحیح نظریہ پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ توحید کے اوپر دلائل ہیں. کون سی آیت؟ جی جی. مطلب وہی بات ہے کہ ظلم ہے نا، کہ مطلب یہ اس کا ایک طرح سے ایک پارٹ بتایا جا رہا ہے. مطلب کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے اس کا ایک براڈر میننگ بھی ہے. اور وہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہیے ہمیں، نہ کہ یہ کہ اس کی بنیاد پہ آپ اس کا اوور آل جو کانسیپٹ ہے اس کو لمیٹڈ کر دیں یا اس کو جو ہے آپ رد ہی کر دیں. تو بس وہی ہے قرآن کی آیات کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنا ہے جس طرح بھی ہم کر سکیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے
یہ تو سورہ ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء جو ہے یہ بھی تیسری مکی دور کے تیسرے تیسرے دور میں نازل ہوئی، 5 سے 10 نبی کا زمانہ ہے. اور اس میں وہی جو شروع میں جو ہے مضمون وہی آیا کہ وہی فرمائشی معجزہ جو بار بار کہہ رہے تھے، اللہ نے منع کر دیا کہ یہ فرمائشی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، گو کہ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن نہیں دکھائیں گے. اور پھر اس میں جو ہے اس صورت کے اندر آیت آفاقیہ ان سے ڈرایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی قومیں جو ہیں تباہ کر دی گئیں ان کے واقعات سے ڈرایا گیا ہے. اور آخر میں پھر جو ہے قرآن کی ایک پرزور دعوت، قرآن کی طرف جو ہے ایک پرزور دعوت. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے آگے جو ہے کچھ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک ایسی نشانی ان کو دکھا دیں کہ ان کے سر بے اختیار جو ہیں ہمارے سامنے جھک جائیں. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں دکھائیں گے. یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل جو ہے یہاں پہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سارا جو واقعہ وہی جب ان کو بھیجا گیا پھر ان کی طرف، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزات عطا کیے اور پھر یہ گئے دربار میں فرعون کے، یہ ساری تفصیل دوبارہ آئی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں آئیں. موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ تو بار بار قرآن میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتائی تھی. اس کی کیا امپورٹنس ہے، کوئی بتائے گا؟ اس واقعے کی امپورٹنس کیا ہے، موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے؟ جی، کوئی نہیں بتائے گا؟ میں بتایا تھا نا کہ یہ جو ہے واقعہ، یہ وہ میتھڈالوجی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق کو اسٹیبلش کیا. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حق کو اسٹیبلش کیا، اور وہ ہے تھرو معجزہ. یعنی اللہ کے رسول معجزہ پیش کرتا ہے، اس پہ چیلنج کرتا ہے، اور جب اس کا مقابلہ نہیں آتا تو پھر یہ حق اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو یہ پورا پروسیس جو ہے کیونکہ اس واقعے میں آتا ہے، اس لیے بار بار یہ واقعہ قرآن میں آیا. تو یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. جیسے جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون ان کو تانا دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تم ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم تو ہمارے دربار میں پلے بڑے ہو، اور اب آ کے تم کلیم کر رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے ہمارا وہ ایک بندہ بھی مار دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مر گیا تھا، تو تم جو ہے کس بنیاد پہ آ کے ہمیں دعوت دینے آئے ہو؟ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا زبردست تھا، وہ بھی یہاں پہ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اول تو بات یہ ہے کہ تم مجھے تانے نہ دو، ٹھیک ہے؟ تم نے مجھے کیا پال دیا؟ میری پوری قوم تم نے غلام بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ جی میں تمہارے ٹکڑوں پہ پلے ہو، اس کی کیا بنیاد رہ جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو بندہ مارا گیا تھا تو وہ اس وقت ہوا تھا جب میں نادان تھا، جب میں بھٹک رہا تھا. اب تو میں اللہ کا رسول بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. تو یعنی اس طریقے سے وہ بڑے کانفیڈنٹلی موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا. اور لگتا یہ ہے کہ ان کی دعا جو تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ کامیاب، وہ قبول ہو گئی تھی. تو خیر یہ سارا واقعہ ہے. پھر وہی جادوگر آتے ہیں، جادوگروں کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام پھینکتے ہیں جب اپنا عصا، وہ جادوگروں کی جو بھی رسیاں تھیں اور جو بھی ان کے عصا تھے ان کو نگل جاتا ہے. یہ سارا واقعہ دوبارہ سے آیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو جادوگر ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ایون دو کہ فرعون کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں چوری چڑھا دوں گا، وہ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب رب کی طرف ہی پلٹیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا کیونکہ ہم نے جیسے ہی حق کو دیکھا ہم نے قبول کر لیا. اس کے بعد پھر وہ فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے. تو یہ سارا واقعہ اسی طریقے سے آیا ہے. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ کس کی تم بندگی کر رہے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا
فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہ یہ ہمارے وہ بت ہیں اور ہم تو ان کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز دعوت جو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو دعوت دینی چاہیے دوسروں کو۔ بڑی زبردست اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں تو یوں نہ کہیں کہ یار تم یہ چھوڑ دو، تم یہ غلط ہو، اپنی سٹوری اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پرسن میں بتائیں کہ اچھا یار دیکھو تم جو بھی سوچتے ہو، میں اپنی ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس طرح اس طرف آیا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی وہ جو ہے آپ کی دعوت اس بندے کے ذہن میں اور دل میں اتر جاتی ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے کہ نہیں یار تم غلط ہو، تم جو ہے دین کی طرف آؤ، تو وہ فوراً جو ہے سیکنڈ پرسن میں جب آپ خطاب کرتے ہیں تو فوراً اس کے ڈیفenس میکانزم کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جیسے پہلے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتی ہے، وہ چاند کی پرستش کرتی ہے، سورج کے دیوتا کی پرستش کرتی ہے۔ تو اب وہ اس سارے جو بت ہیں ان کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی تمہارے یہ جو بھی بت ہیں یہ غلط ہے۔ تو ایک طریقہ جو انہوں نے اپنایا وہ کیا تھا کہ دیکھو بھئی میں اپنا تمہیں واقعہ بتاتا ہوں، میں کیسے حق تک پہنچا۔ میں نے دیکھا ستارہ ہے، ستارہ چمک رہا ہے اور یہ شاید میرا یہی خدا ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو میں نے سوچا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بتا رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے ان کو دعوت دے بھی رہے ہیں لیکن نہیں بھی دے رہے، کہ میں نے سوچا کہ جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے پھر چاند کو دیکھا کہ یہ بڑا ہے، یہ چمکدار ہے، یہ خدا ہوگا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو میں نے کہا کہ جو ڈوب گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا سورج ہے، اس کو خدا بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر میں نے جو ہے دیکھا کہ وہ رب تو وہ ہے جس نے انہیں تخلیق کیا۔ تو اس طرح نا اپنے فرسٹ پرسن سے انہوں نے، جو یہاں پہ ان کی زندگی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اور فرسٹ پرسن نہیں وہی مطلب جو ہے نا تھرڈ پرسن، وہ فرسٹ پرسن میں جو ہے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یار مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے یار ایسا لگتا ہے کہ جو تم جن بتوں کو تمہارے باپ دادوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، اور میں تو اپنے سچے خدا کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں۔ دیکھو الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے تخلیق کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی وہ یسکین، اور جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں مجھے وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جو ہے اس سے میری امید یہ ہے کہ وہ میرے گناہوں کو آخری یوم حساب جو ہے وہ بخش دے گا۔ رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین۔ اچھا یہاں وہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے دیتے نا کھو گئے کہیں اچانک، وہ بس اللہ کا ایسا کنیکشن جوڑا کہ وہ دعائیں کرنے لگے، اب دل ہی دل میں جو ہیں دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ ساری دعائیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں کہ رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے رب ہمیں مجھے جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما اور مجھے صالحین میں سے کر دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر جو ہے باقی لوگوں میں بھی، آنے والے لوگوں میں بھی باقی رکھ، وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے جو ہے نعمت والی جنت کا وارث بنا دے، وغفر لی ابھی، اور بخش دے جو ہے میرے باپ کو بھی، انہ کان من الضالین، وہ بے شک گمراہوں میں سے تھا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے جو ہے غمگین نہ کرنا اس دن کے جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں۔ تو یعنی یہ بڑا خوبصورت ایک مقام ہے کہ ابراہیم وہ دعوت دیتے دیتے اچانک جو ہے وہ کھو گئے اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ذکر ہے کہ متقیوں کا قابل رشک انجام بتایا گیا، کفار کا عبرتناک انجام بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی قوموں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور ہر قوم کی طرف جو نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے کیا کہا، وہ پیغام ایک ہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کہتا تھا کہ مجھے فالو کرو کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا پیغام پیش کرتے تھے تو قوم جو ہے اس پہ ریٹیلیٹ کرتی تھی اور وہ تھریٹ کرتی تھی کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے رہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ نور علیہ السلام کی قوم کا ذکر پہلے آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کے ساتھ نیک لوگ تھے ان کو کشتی میں بچا لیا اور باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں قوم عاد کا ذکر ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ایکسپلینیشن ہے قوموں کی، اس میں کچھ مزید جو ہے ہمیں انسائٹ ملتی ہے وہ اس سویلائزیشن کی، اس جو ہے نا تمدن کی کہ جو وہاں پہ آباد تھا۔
تو جیسے فار ایگزامپل قوم عاد کے حوالے سے یہاں ذکر آتا ہے کہ حود علیہ السلام انہیں روکتے ہیں، شرک سے تو روکتے ہی ہیں، لیکن ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے اونچے مقامات پر مونومنٹس بناتے ہو، ایسی بلڈنگس بناتے ہو جو رہنے کے قابل نہیں ہیں، یا بڑے بڑے اسکلپچرز بناتے ہو. تو یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی آپ ایسی غیر ضروری قسم کی بلڈنگ بنائیں. ٹھیک ہے، بلڈنگ وہی ہونی چاہیے جس کا فائدہ ہو. جی میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، اس کوشچن کو، ابراہیم والا جو کوشچن ہے، پہلے یہ ذرا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسلام کے جو مزاج کے یہ خلاف ہے یہ کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جس سے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ تم بڑے مضبوط بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. یہ ایکسٹریویگنس جو لائف سٹائل ہے، یہ بھی اسلام کے اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. سمپل لائف سٹائل ہونا چاہیے. اور پھر تیسری چیز ہے کمزوروں پر بے رحمی سے ظلم کرنا. تو یہ ان کا معاملہ تھا، ان کے بڑے بڑے تھے تو اس لیے وہ ظلم کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ان سب کا جو ہے ایک طرح سے بتایا گیا ہے. تو اسلام کا پھر جو ماڈل سامنے آتا ہے جو اسلام کے مزاج کے قریب ہے، وہ منیملسٹک ماڈل ہے. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹریویگنٹ ماڈل ہوتا ہے اور ایک منیملسٹک ماڈل ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دنیا میں گھر ہے تو ضرورت پوری ہو جائے بس. ٹھیک ہے، اتنا ہونا چاہیے. بڑے بڑے گھر جو ہیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اگر جو ایکسٹرا آپ کے پاس پیسہ ہے، ایکسٹرا آپ کے پاس لینڈ ہے تو وقف کر دو. اس کو جو ہے جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دو، یا اس سے کوئی اور فائدہ جو ہے کوئی فائدہ مند ایکٹیویٹی سوسائٹی کے لیے شروع کر دو. تو اسلام کا مزاج یہ ہے. تو یہاں پہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوا. اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ قوم سمود کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طریقے سے وہ دعوت دیتے تھے. ان کو بھی جو ہے مشکل وہ جو مراحل سے گزرنا پڑا، مخالفت کی قوم نے. پھر ان کے کہنے پر ہی جو ہے وہ ایک فرمائشی معجزہ دکھایا گیا، اونٹنی والا. اس کے اوپر بھی صبر نہیں کیا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا اور پھر تباہ ہوئے. پھر قوم لوط کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو وہ جو ہے اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہوئے، جو بد فعلی کیا کرتے تھے. تو اس پہ بھی جو ہے ان کی قوم نے نہیں مانا، آخر کار ان کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو یہ سارے جو ہیں اسی طریقے سے. پھر صاحب الایکہ کا ذکر ہے، یعنی صاحب شعیب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تو یہ سب جگہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ان کا اعتراض تھا کہ اس کو شیاطین لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن لے کے آتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ قرآن اصل میں ہے کیا. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور نزل بہ روح الامین. اس کو تو جبرائیل امین لے کے آتے ہیں علیہ السلام علی قلبک، آپ کے قلب کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، اور بلسان عربی مبین، اور یہ بالکل کھلی عربی زبان میں ہے. تو اس کا تعارف کروایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی تصدیق تو پہلے انبیاء بھی کرتے آئے ہیں. قرآن کی تصدیق سابقہ انبیاء بھی کرتے آئے ہیں. اور پھر جو ہے ان کو ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو اس قرآن کو کیا لانا ہے، انہوں نے وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. جیسا کہ پہلے شہاب ثاقب کی بات آئی تھی، جب قرآن جو ہے پہلے آسمان پہ نازل ہوا تو وہاں سے پھر پیرا ہو گیا تھا جنوں کے لیے، کہ جن وہاں جا کے آپ کوئی سننے کی کوشش کرتے تھے جب فرشتوں کی باتیں، تو ان کے اوپر شہاب ثاقب گرتا تھا. اچھا، جو یہ بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ہاں اس وقت منع نہیں کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، بعد میں منع کر دیا گیا. اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے عبادت کی دعا کیا کرتے تھے، بعد میں ان کو منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر وہی وقت جو ہے اس کا ذکر ہے کہ منظر عشیرتک الاقربین، جب یہ حکم آیا تھا پہلی دفعہ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے سب کو، جتنے بھی اپنے رشتہ دار تھے، سب کو جا جا کے کہا تھا کہ دیکھو اے عباس، اے فاطمہ بنت محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، جتنے بھی یہ تھے سب کو بلا بلا کے کہا تھا. صفیہ جو ہیں پھپھو جو تھیں آپ کی، ان کو بلایا. سب کو کہا جا کے دیکھو میں تو تمہیں یہ واضح بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے وہاں پہ کوئی کام نہیں آ سکتا. یعنی یہ بات بڑی اہم ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچا لیں گے. تو الفاظ یہ ہیں کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے بارے میں کسی بھی بات کی اتھارٹی نہیں رکھتا. سلونی من مال ما شئتم، ہاں
میرے مال میں سے جو تمہیں ابھی یہ چاہیے تو بے شک لے لو، اس پہ میرا اختیار ہے، میرا آگے اس جہان کا اختیار میرا نہیں ہے۔ پھر آپ نے جب یہ گھر والوں کو بتا دیا، اپنے رشتہ داروں کو، پھر آپ نے واسباہا کا نعرہ لگایا، پہاڑ پہ چڑھے اور سب کو بلایا، اور سب کو پھر پورے پورے قبیلے کو بلایا، پکارتے جاتے تھے کہ اے بنی عبد المناف، اے جو ہے آل قصی، اے بنی عبد الشمس، سارے کو سن لو میری بات، کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر، تو مانو گے؟ تو سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میں ہی کہوں کہ جو ہے یہ کلمہ پڑھ لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا، تو سب نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو نہیں یہ بات مانیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پر، جس پہ جو ہے یہ صورت کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اینڈ میں شعراء کا ذکر ہے کہ شعراء جو ہوتے ہیں ویسے تو کوئی زیادہ بہتر لوگ نہیں ہوتے، شعراء پریکٹیکل لوگ نہیں ہوتے، اور ان کے حلقے میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بس کہانیاں سنانے والے لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتے۔ لیکن نیک جو شعراء ہیں ان کی اللہ نے تعریف بھی کی ہے، جیسے حسان بن ثابت تھے، شاعر رسول تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جواب دیا کرتے تھے کفار کو۔ اور جیسے ہمارے ہاں بھی علامہ اقبال ہیں، دیکھیں نا، شاعری میں بہت زبردست انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن زیادہ شاعر ایسے نہیں ہوتے، زیادہ تر جو شعراء ہیں وہی گل و بلبل کی شاعری اور یہ سب کچھ جو ہے کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ایک طرح سے کنڈیم ہی کیا ہے، لیکن جو ایکسیپشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ شعراء ختم ہوتی ہے، اور آگے پھر سورہ نمل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل جو ہے بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں جو ہے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہے، کہ خاص طور پہ جب وہ آ رہے تھے مدین سے، اور اس کے بعد وہ طور پہاڑ پہ گئے اور وہاں ان کو نبوت ملی، رسالت ملی، تو اس وقت یہ والا پارٹ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہاں پہ آ گیا۔ تو یہ 3 واقعات ہیں سورہ شعراء۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ آ گیا کہ جب وہ رسول بن کے پھر ان کے دربار میں گئے، اور پھر ان کے غرق ہونے تک کا واقعہ۔ سورہ قصص اس سے جو آگے آ رہی ہے، سورہ نمل سے آگے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے جو بچپن سے جوانی تک کا زمانہ آ گیا۔ تو یہ تینوں صورتوں میں ایک دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ والا پارٹ آ گیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کا۔ تو ان کی تو دربار کی جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ایک تو 2-3 پوائنٹس ہیں اس میں جو کہ جس پہ بات ہم نے کرنی ہے۔ ایک تو بالکل شروع کا واقعہ ہے کہ جس میں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے تھے، کہیں مارکے سے واپس آ رہے تھے، تو جب واپس دربار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چیونٹیوں کی بستی آئی، اور چیونٹیوں کی جو سردار تھی وہ کہتے او دیکھو سلمان کے لشکر تمہیں رون نہ ڈالیں، اس لیے اپنا بچاؤ کرو۔ تو جب یہ بات اس نے کی تو یہ بات سلمان علیہ السلام کو سنائی تھی، تو سلمان علیہ السلام بڑے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی اور کہ میں چونٹی کی تک کی آواز سن سکتا ہوں، اور مسکرائے، اور اس کے بعد پھر بڑی خوبصورت دعا کی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ اللہ کی قدرت ان کو نظر آتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی، میرے والدین پہ کیا، ون اعمل صالحا، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جسے تو راضی ہو جائے، ترضاہ وادخلنی برحمتک، اور تو اپنے رحمت سے مجھے داخل کر دے فی عبادک الصالحین، نیک لوگوں میں۔ تو بڑی خوبصورت دعا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن تو اس شان سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک طرح سے توہین کرتے ہیں۔ تو یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو ہے خاص طور پہ یہودیوں نے اپنی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ایک ظالم بادشاہ، ایک عیاش بادشاہ، ایک زانی بادشاہ کے طور پہ جو ہے پیش کیا۔ تو یہ واقعہ اسی طریقے سے وہاں ان کی جوش لٹریچر میں موجود ہے، جو یہاں پہ قرآن میں آیا کہ اسی طریقے سے چونٹی آتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا اس کے بارے میں مطلب جو ہے ایک
ایک مکالمہ ہے، لیکن اس کے اندر جو بات پیش کی گئی ہے وہ بالکل برعکس ہے اس سے جو قرآن میں آیا ہے، یعنی قرآن تو بڑی شان سے ان کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں پہ جو ذکر آتا ہے کہ جو سبحان علیہ السلام تھے وہ بڑے انہوں نے جناب چونٹی سے بدتمیزی کی اور اپنا بڑا تکبر کیا، تو چونٹی نے پھر ان کو اپنی اوقات یاد دلائی کہ تیری حقیقت کیا ہے، ایک گندے پانی کی بوند سے تو پیدا ہوا ہے تو اس طرح یعنی وہ جوش انسائکلوپیڈیا میں یہ واقعہ اس طرح ہے، تو یہ ان کا کام ہے۔ جو جوش جو لٹریچر میں آپ کو خاص طور پہ نظر آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، تو لیکن قرآن مجید جو ہے بڑی شان سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جناب وہ جہاں پہ کاؤنسل ہو رہی ہے اور سارے کے سارے جانور جو ہیں موجود ہیں وہاں پر، جانور بھی ہیں جنات بھی ہیں، مطلب بڑی ایک کاؤنسل ہے، اور سمان علیہ السلام جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہدہد کا سردار ہے وہ غائب ہے، تو فرماتے ہیں وہ کدھر ہے، میں آپ کو ذبح کرا دوں گا، کدھر گیا وہ؟ ٹھیک ہے، تو ادھر سے وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے، اڑتا اڑتا، وہ کہتا ہے جی میں تو ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جی وہ ایک قوم ہے جس کو بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اوپر ملکہ ایک ہے جو حکومت کرتی ہے، اور اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سورج کی وہ جو ہے نا پرستش کر رہی ہے تو اس طرح کر کے نا وہ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ خبر آ کے دیتا ہے، تو اور جو ہے مطلب اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شیطان نے برے اعمال اس کے لیے اچھے کر دیے ہیں، اور روک رکھا ہے اسے توحید سے، لیکن یہ ہے کہ توحید کی طرف وہ آ سکتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے بات کرتے کرتے بڑی انٹرسٹنگ اس میں لطیف چیزیں ہیں، ایک تو وہ بات کرتے کرتے ہدہد جو ہے جب عرش کا ذکر کرتا ہے ملکہ سبا کا کہ عرش کا، تو کہتا ہے وہ تو عرش بہت بڑا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کھو سا گیا ہے وہ ہدہد، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مزید اپنی طرف سے بات ایڈ کی اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا عرش نہیں، اللہ کا عرش بڑا ہے، تاکہ وہ کلام سے جو ہے اس کا ایک روب ختم ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحان السلام کہتے ہیں اچھا ہم تبھی تحقیق کرتے ہیں کہ تم جو بات کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں، یہ خط لے کے جاؤ اور ان ملکہ سبا کے پاس پھینکا ہو جا کے، وہ خط میں لکھتے ہیں، وہ بیسیکلی تو الفاظ یہی تھے کہ اسلم تسلم، یعنی مسلمان ہوتے ہو تو بھائی وہی جو انداز ہوتا ہے مسلمان کا، تو مسلمان ہو جاؤ اور امتی ہو جاؤ، ہمارے ماتحت آ جاؤ، تو یہ جب خط پہنچتا ہے تو ملکہ سبا بڑی جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور وہ پھر کہتی ہے کہ یعنی اس کا جو ہے مطلب بتاؤ، یعنی کیا کرنا ہے اب ہمیں، اپنے مشیروں سے اپنے وزیروں سے مشورہ کرتی ہے، وزیر کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، آپ حکم کریں، لیکن یہ ہے کہ باقی جو فیصلہ آپ کا ہوگا۔ پھر وہ خود ہی کہتی ہے کہ ویسے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا بڑا جب آ جاتے ہیں تو ظلم بڑا کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ لڑائی اوائڈ ہی کر لیتے ہیں، تو کچھ تحفے وغیرہ بھیجتی ہے سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام تک جب یہ تحفے پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہمارے لیے لے کے آئے ہو ہمارے پاس اس سے بہت بہتر ہے، لیکن تم میری بات نہیں سمجھے، تمہیں ماتحت ہو کے آنا پڑے گا، ورنہ تمہارے خلاف ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جو تم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس تو جن اور چند پرند پتہ نہیں کیا کیا تھا، ہوائیں بھی ان کی تابع تھیں، تو اس طرح جو ہے جب یہ پیغام وہ دے کے بھیجتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اب ملکہ سبا جو ہے وہ ماتحت ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس کو امپریس کرنے کے لیے وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے، سبحان السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ ملکہ سبا ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، جب وہ آ رہی ہوتی ہے، بے راستے میں ہوتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو مزید اس پہ روب ڈالنے کے لیے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ لے آئے، ٹھیک ہے جی؟ تو بڑا جو جنوں میں سے عفریت من الجن ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ بس مجھے محفل برخاست ہونے تک کا ٹائم دیں، میں لے آؤں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں جلدی چاہیے، تو اس پہ پھر وہ پرنس آف مین جنہیں کہا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے خاص وزیر آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بس دھیان اس طرف کریں تو میں ابھی جو ہے یہ لے آتا ہوں۔ ایک منٹ ایک کال آئی ہے، میں
تو اس طرح جو ہے آصف بن برخیہ جو ہے اس تخت کو پلک جھپکنے میں وہاں پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہ تھوڑی، باقی لوگ بھی اب نہیں ہیں تو نیکسٹ جو ہمارا کل سیشن ہوگا اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ اس کلف ہینگر پہ ہی آج کا جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ابھی تک کی جو بات ہے اس پہ کوئی کوشچن ہو تو دیکھ لیں، ورنہ پھر ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ سر جی جی وہ جو آپ نے بات کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے ایک ایک رشتہ دار کو، اپنی بیٹی کو، سب کو بلا بلا کے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ لوگوں کا نا مطلب اگر آپ کے اعمال ہوں گے تو میں تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بعد کوئی مدد جی نہیں کر سکتا اگر آپ پر برے اعمال کر رہے ہو تو۔ جی 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 لیکن یہاں ہماری آدھی سے زیادہ عوام کو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ وہ دے کر نا یہی تو وائرس ہے نا، گمراہ یہ تو کیا۔ بہت بڑا وائرس ہے، سب سے بڑا وائرس ہے جس نے ہمارے کردار تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ یعنی اگر آپ پوچھیں ایک سینٹنس میں کہ اس وقت امت کی تباہی کا کیا سبب ہے، تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایک لائن میں اگر اس کا جواب بنتا تو یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے، اس نے اس امت کو کسی کا کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، اس کے عمل اور کردار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، ٹھیک؟ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری مطلب فیبرک گھٹی میں بیٹھ چکا ہے یہ نظریہ، اور اس کو کیا مطلب شاعروں نے اور نعت خواں جو ہیں اور قوالی والے جو ہیں، ان سب نے جو ہے یہ بول بول کے ہماری یعنی وجود کے اندر اس کو جو ہے انجیکٹ کر دیا، اس لیے پھر ہم اب کنفرم جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم کنفرم جنتی ہیں تو پھر اصلاح کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت کیا ہے، بلکہ دو نمبری کریں کھل کے۔ اس لیے ہم جو ہے ایسی قوم ہے کہ ہم کھل کے دو نمبری کرتے ہیں، کوئی ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ بالکل یہی کرسچنس کو بھی اسی عقیدے نے تباہ کیا تھا، وہ کفارے کا عقیدہ تھا، وہی تھا نا، مطلب انہوں نے سولی چڑھوا دی اپنے پیغمبر کو، ہم نے سولی چڑھائے بغیر ہی جو ہے کفارے کا، یہ بھی کفارے کا عقیدہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام سب کے گناہ لے کے چڑھ گئے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے گناہ معاف کروا دینے، تو بس بات ایک ہی ہے۔ تو اس نے جب یہ تصور آ گیا تو پھر شریعت وغیرہ، شریعت وریعت جو ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سر شفاعت کا صحیح تصور لیبوریٹ کرتے ہیں کہ صحیح تصور صرف یہ ہے کہ سفارش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے، وہ ایک ریکویسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ناکام ہو جائیں گے، جو جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میری امت میں کبائر کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب مطلب یہ جو ہے یہ تصور ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سفارش کریں گے اور بار بار جو ہے روز محشر سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ تصور تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جہنم کے لوگوں کے لیے ہے، اور پھر یہ بھی مشروط ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ چاہے گا ایکسیپٹ کرے گا، اللہ چاہے گا ریجیکٹ کرے گا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصور ہے، بالکل بالکل ایسے جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے، اس میں پرائز تو وہ اتھارٹی ڈسٹریبیوٹ کرا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی عزت اور تکریم کے لیے کسی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دیا سورہ زمر میں کہ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں شفاعت اصل میں اللہ ہی کی طرف سے، ختم بات۔ تو یہ تصور ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی سزا بھگت کے تو ہم نے جانے ہی ہے جنت میں، تو یہ تو مطلب گناہوں کی یہ سزا تو چلو وہ بھی وہی بڑا تصور ہے نا، کہ اگر تو شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، کفر سے بچے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن گناہوں کی سزا بھی تو بھگتنی ہے نا، وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ یہی ہے ہمارے ذہنوں میں وہ جہنم کا وہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم مطلب تھوڑی دیر کے لیے بھی امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو بس یہی ہے مطلب اب ہمارے لیے یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے اس کی کوئی اسپیرٹی ہی نہیں ہے، تبھی تو ہمارا یہ حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی کرسچنس کو دعا کی دعوت دینا بڑا سمپل ہے،
کسی کو بھی دعوت دینا ہے، کسی کافر کو دعوت دینی ہے، 3 لائنوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی ہے، وہی آپ نے دعوت پیش کرنی ہے. بھائی جو تم بات پیش کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ آگے سے جواب اللہ نے بتا دیا ہے، ان کی طرف سے یہی ہوگا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی. جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ دلیل پیش کر دیں. کہ نہیں، ہم تو کھڑے ہیں دلیل کے اوپر، اور ہماری دلیل ہے قرآن مجید اور اس کا معجزہ اور چیلنج. اللہ، سچے اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، لے آئے اس جیسی صورت. نہیں لے کے آتے تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. فل سٹاپ. یہ سمپل سی دعوت کسی بھی آپ غیر مسلم کو دے سکتے. سر اور مسلمانوں کے لیے کیا کریں؟ مسلمانوں کا معاملہ تو پھر گمبھیر ہے نا. جو مان چکے ہیں، اس کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اب ان کو یہ سمجھانا ہے. پہلے یہ جو لوپ ہولز میں نے جو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، جو 6 ایمانیات ہیں نا، ان 6 ایمانیات سے متعلق وائرسز ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان وائرسوں کو نکالنا ہوگا پہلے تو. ان وائرسز کو پہلے نکالیں گے، اس سے ذہن کو آزاد کریں گے، تو پھر ذہن اس قابل ہو سکے گا کہ وہ آگے ان اعمال کے بارے میں سیریسلی سوچے. اس لیے ہمارا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے، ایمان تھراپی ہم اسے کہتے ہیں، یا واٹ از ایمان. 3 مہینے کا یہ سیشن ہوتا ہے، اس میں یہی ہم کرتے ہیں کہ یہ جو سارے وائرسز ہیں نکالتے ہیں ایمان سے. اور یہی باضابطہ مکی دور کا جو قرآن ہے وہ یہی اس نے یہی کیا تھا، ایک ایک کر کے سارے وائرسز نکال دیے تھے. پھر جب مدنی قرآن آیا، اس کے احکامات آئے، تو صحابہ تیار تھے، فوراً اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہی ہے نا کہ مکی قرآن کو ہمیں پہلے اچھی طریقے سے اپنے اندر اتارنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مدنی قرآن اور احکامات. میں کہہ رہا ہوں کہ مکی قرآن تو چلو اب ہمارے سامنے ہے نا، تو اب ہم یہ کریں کہ مکی قرآن میں جو ساری تفصیلات آئی ہیں، اور جو ان سارے وائرسز کا جو ہے اینٹی وائرس آیا ہے، اس کو پہلے ہم سمجھ لیں. بس یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد پھر آگے اعمال پہ چلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں. کلف ہینگر جو ہے ہمارا یہی ہے، آصف بن برقیہ کون تھے، کہاں سے وہ پلک جھپکنے میں وہ لے آئے تخت. انشاءاللہ اس پہ کل انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی. اس وقت تک پھر اجازت. جزاکم اللہ خیر.